نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گندی جگہ ہیں بیت الخلا، جہاں پہ پیشاب کیا جاتا ہے، پخانہ کیا جاتا ہے، تو ایسی جگہوں پر شریر جنات رہتے ہیں، شیاطین رہتے ہیں۔ تو ایک دور ہوا کرتا تھا کہ لوگ بیت الخلا کے لیے یعنی پیشاب و پخانہ کے لیے لوگ باہر جایا کرتے تھے۔ پھر لوگ ناظرین آہستہ آہستہ لوگ بدلے، دور بدلا، تو لوگ آسانی کی طرف آئے، تو انہوں نے بیت الخلا گھروں میں بنانا شروع کر دیے۔ پھر ایسا ہوا کہ اور لوگ آسانی کی طرف آئے تو بیت الخلا کو کمروں تک لے آئے۔ تو اب اٹیچ باتھ روم، اٹیچ واش روم ہر کمرے کے ساتھ لوگ بنواتے ہیں۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں شریر جنات رہتے ہیں، یعنی گندی جگہ ہے تو شریر جنات رہتے ہیں، شیاطین رہتے ہیں۔ تو یہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جب بندہ آئے تو اس کو پریشان کیا جائے، اس کو تکلیف دی جائے۔ تو آج دیکھیں گھر گھر میں پریشانیاں ہیں، آفتیں، بلائیں، وبائیں، لوگ پریشان ہیں کہ نہ جانے کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں کیوں اتنی پریشانی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں۔ جو حضور نے ہمیں طریقہ بتلایا، اگر ہم اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ چلیں تو انشاءاللہ ہم ان پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو واش روم میں بیت الخلا میں جانے سے پہلے بسم اللہ کہہ لے تو اللہ تبارک و تعالی شیاطین جنات کے سامنے اور اس بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ حائل فرما دیتا ہے۔ کہ یعنی مثال کے طور پر میرے سامنے دیوار، وہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے اس بات کا نہیں پتہ چلے گا۔ اسی طرح جب بندہ بسم اللہ کہہ لیتا ہے تو جنات اور شیاطین کے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ حائل فرما دیتا ہے، جو بندے کو دیکھ نہیں سکتے، بندے کے ستر کو نہیں دیکھ سکتے، بندے کو پریشان نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت الخلا میں خبیث جنات رہتے ہیں، جننیاں رہتی ہیں، شیاطین رہتے ہیں، ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا تم بیت الخلا میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو، اور دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شریر جنوں، شریر جننیوں سے۔ دیکھو کتنی زبردست دعا ہے کہ جب یہ بندہ دعا کر کے پڑھ کے بیت الخلا، ہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ دعا اندر جا کے نہیں پڑھنی بلکہ باہری بیت الخلا سے باہری یہ دعا پڑھنی ہے، اور پھر پڑھ کے جب بندہ اندر جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی موذی چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا، ہمیں جو ہے وہ پناہ میں لے لے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح یہ تو تھا طریقہ بیت الخلا میں جانے کا۔ اور ہاں یہاں پہ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ دو دعائیں، پہلے میں نے حدیث سنائی ترمذی شریف کی، بعد میں حدیث میں نے سنائی بخاری مسلم شریف کی، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کہہ لے، اور یہاں پہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان دونوں دعاؤں کو ملا لیں، پہلے یہ کہہ لیں بسم اللہ، پھر ساتھ میں پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو دونوں دعاؤں پر جو ہے وہ عمل ہو جائے گا۔ تو اس پر عمل ضرور کیجیے گا۔ اب دوسری جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب بندہ باہر آئے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر تشریف لاتے تھے بیت الخلا سے تو پڑھتے تھے غفرانک، غفرانک، اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا پڑھ لیں۔ اور ایک اور سنن ابن ماجہ شریف میں روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلا سے باہر تشریف لاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ ایک بار پھر سے سماعت فرما لیں، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔
تو یہ دیکھیں یہ بھی کتنی زبردست دعا ہے. تو علماء کرام یہاں پر بھی یہی فرماتے ہیں کہ پہلے وہ حدیث گزری جامع ترمذی شریف کی جس میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے تھے تو پڑھتے تھے غفرانک، اور اس حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تو اب کس حدیث پر عمل کیا جائے، کون سی دعا پڑھی جائے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دعائیں پڑھ لی جائیں تو بہتر ہے. پہلے پڑھ لیا جائے غفرانک، ساتھ میں پڑھ لیا جائے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تو اس طرح پھر دونوں دعاؤں پر عمل ہو جائے گا، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. تو یوں میرے بھائیوں اگر ہم بیت الخلاء میں جانے کا درست طریقہ اپنا لیں، اپنے نبی کے طریقے پر عمل کر لیں، اپنے نبی کے فرمان پر عمل کر لیں، تو انشاءاللہ بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اور اسی طرح بیت الخلاء سے باہر آ کر بھی اپنے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے تو انشاءاللہ بہت ساری بہتریاں ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.